فرمایا کہ بارش کے بعد جو روڈ پر پانی جمع ہو جاتا ہے اس کی چھینٹیں بسا اوقات کپڑوں پر آ جاتی ہیں، کیا یہ پاک ہیں یا ناپاک؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے زمین پر جو کچھ ہے سب کا سب تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے، اور نفع حلال اور پاک سے اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نص قطعی بتا رہی ہے کہ جو روڈ پہ پانی موجود ہے وہ اولاً تمہارے لیے بالکل پاک ہے، اس سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے، یعنی وہ ناپاک نہیں ہے۔ اب جب قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہوا کہ ہر چیز پاک ہے تو اسے ناپاک قرار دینے کے لیے یقیناً کوئی نہ کوئی شرعی دلیل درکار ہے۔ خالی اپنے گمان سے ہم کسی چیز کو ناپاک نہیں کہہ سکتے، اندازے سے ناپاک نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اندازے سے جو کچھ آپ ثابت کریں گے وہ شک ہوگا، ظنی چیز ہوگی، اور قرآن سے ہر چیز کا پاک ہونا قطعی طور پہ ثابت ہوا، تو ظنی قطعی کے مقابلے میں یقینی کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، یقین کے مقابلے میں آ کر اس کو زائل کر سکتا ہے۔ اب اس کے ناپاک ہونے کا یقین کیسے حاصل ہوگا؟ نمبر ایک، آپ نے اپنی آنکھوں سے ناپاکی کو اس پانی کے اندر ملتے ہوئے دیکھا ہو۔ نمبر دو، کوئی ایسا شخص جس کا ظاہر باشرع ہو، کبھی اس نے آپ کے سامنے جھوٹ نہ بولا ہو، نمازی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، وہ یہ کہہ رہا ہو کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس میں ناپاک پانی ملتے دیکھا ہے، اگرچہ ابھی نظر نہیں آ رہا لیکن میں نے ملتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس کی خبر کا اعتبار کرنا لازم ہے۔ اب یقین حاصل ہو گیا، اس سے بچنا لازم ہوگا، یہ ناپاک ہوگا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ خود پانی کے اندر نجاست کا اثر ظاہر ہے۔ اثر کا مطلب رنگ یا اسمیل وغیرہ ہے، کالے رنگ کا پانی ہے، اسمیل بدبو آ رہی ہے گٹر کی، تو اس کا مطلب یہ ناپاک ہے۔ لیکن اگر یہ ذرائع موجود نہ ہوں، پانی گدلا ہے، تھوڑی بہت مٹی ہے اس میں ملی ہوئی، کوئی قریب گٹر نہیں ہے، آپ نے اپنی آنکھوں سے ناپاکی ملتے دیکھی نہیں، کوئی عادل شخص گواہی نہیں دے رہا، تو یاد رکھیں اس کو پاک ماننا واجب ہے، اس کو ناپاک نہیں کہہ سکتے ہیں، اور اگر یہ آپ کے کپڑوں تک پہنچ گیا تو آپ کے کپڑے بھی پاک رہیں گے۔ یہ انہوں نے کہا کہ مرد کا کپڑا پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں بہترین طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کا کوئی کپڑا ناپاک ہو گیا ہے، اس کو اتنا حصہ جیسے ناپاک ہے اس کو پکڑ لیں اور نل کا کھول دیں ہلکی مقدار میں، اور اس کو نیچے رکھ کر اس کو ملتے جائیں۔ جب آپ کو یقین حاصل ہو جائے کہ پانی نجاست کو بہا کر اپنے ساتھ لے گیا تو بس یہ پاک ہو گیا۔ پوری شلوار پر یا پینٹ پر جتنے حصے پہ نجاست ہے اتنا حصہ ناپاک ہوتا ہے، باقی کپڑا پاک ہوتا ہے۔ اگرچہ ہم یہ پورا کہہ دیتے ہیں یہ شلوار ناپاک ہو گئی، یہ پینٹ ناپاک ہو گئی، لیکن پوری کا پورا نہیں ہوتا، جہاں گندگی اور نجاست موجود ہے فقط اتنا حصہ ناپاک ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو نجاست کا پتہ ہے کہ اس جگہ ہے تو اس طریقے سے اس کو نلکے کے نیچے آپ پاک کر لیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کو نجاست کا پتہ تو ہے کہ اس میں ہے لیکن نظر نہیں آ رہی کہاں ہے۔ جیسے کپڑا پڑا ہو، بچے نے قریب پیشاب کیا، آپ نے دیکھا بہت ساری چھینٹیں کپڑے کے اوپر گئی ہیں، لیکن بعد میں ایک آدھ گھنٹے بعد دیکھتے ہیں تو کچھ پتہ نہیں چلتا، نہ اسمیل ہے نہ نشان نظر آ رہے ہیں۔ ایسی چیز کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بالٹی یا ٹب میں اس کپڑے کو ڈال دیں، نل کا کھول دیں، جب یہ پورا اوپر تک بھر جائے تو ہلکے سے ہاتھ سے کپڑے کو دبا کر رکھیں کہ پانی کی سطح سے باہر نہ ہو، اور تھوڑا سا پانی بہنے دیں، بس تھوڑا سا بہے گا تو یہ کپڑا بھی پاک ہے اور یہ پانی بھی پاک ہے۔ تیسری صورت ایسی ہوتی ہے کہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ نجاست یہاں لگی ہوئی ہے لیکن آپ کے پاس مسلسل پانی بہانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک ٹب میں تھوڑا سا پانی آپ ڈبے سے اس کے اوپر ڈالیں گے اس طرح، تو جب ڈال کے چکیں گے تو دھار منقطع ہو جائے گی۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو سوکھی ہوئی جگہ ہے وہ آہستہ نمی کو سک کرتی ہے، تو جتنا یہ ناپاک حصے کے اوپر پانی لگا ہے اس کو وہ اوپر کو چڑھے گا تو اوپر کا حصہ بھی ناپاک ہوتا جاتا ہے۔ اس میں یہ کرتے ہیں کہ 3 بار دھوئیں گے اور 3 بار پوری طاقت کے ساتھ نچوڑیں گے۔ مثلا ایک بار آپ پانی ڈالیں، اس کو ملتے جائیں، پھر ہٹا لیں، اس کو پوری طاقت سے نچوڑیں کہ مزید نہ نچوڑے۔ اب اس کو رکھیں، پہلے اپنے ہاتھ دھوئیں، پھر اس کو پکڑیں، دوبارہ اس کے اوپر پانی ڈالیں، پھر پوری طاقت سے نچوڑیں کہ مزید قطرہ نہ نکلے، پھر اس کو علیحدہ رکھیں، اس جگہ نہیں رکھ دیجیے گا یہ ناپاک ہے۔ پھر دوبارہ ہاتھ دھوئیں دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ پانی ڈالیں، پھر پوری طاقت کے ساتھ نچوڑیں۔ جب یہ تیسری دفعہ آپ نچوڑیں گے، اب اگرچہ اس میں نمی تھوڑی بہت موجود ہے لیکن قطرات آنا جب موقوف ہوں گے تو یہ کپڑا آپ کے حق میں پاک ہوگا۔ لیکن یہ نچوڑنے والے طریقے سے جو اپنی طاقت استعمال کرتا ہے یہ کپڑا اس کے حق میں اور اس سے کم طاقت والے کے حق میں پاک ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ طاقت والا کیونکہ اپنا خود طاقت لگا کے مزید قطرات نکال سکتا ہے تو اس کے حق میں نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں۔ تو آپ میں اتنی طاقت تھی، اتنے کہ آپ مکلف تھے، آپ کے حق میں پاک، لیکن آپ سے زیادہ طاقت والا اس سے زیادہ طاقت لگانے کا مکلف ہے، اس کے حق میں یہ پاک نہیں ہوگا۔
لہٰذا جو بہنیں بعض اوقات نچوڑنے والے طریقے سے اپنے شوہروں کے کپڑے پاک کر رہی ہوتی ہیں، یاد رکھیں یہ بہنوں کے حق میں پاک ہیں لیکن شوہروں کے حق میں ناپاک ہیں، انہیں اپنی طاقت خود ہی استعمال کرنی پڑے گی۔ ہاں اگر کوئی ایسی لمبی چوڑی بہن ہے اور شوہر کوئی بیچارہ پتلا دبلا سا ہے، اس کی طاقت کم ہے، بہن کی طاقت زیادہ ہے، تو پھر شوہر کے حق میں یہ ہو جائے گا۔ باقی یہ بھائی نے فرمایا کہ کرسی پر اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو کیا ایسا ضروری ہے کہ سامنے ٹیبل ہو تو اس پہ ہاتھ رکھ کر سر کو جھکائیں یا ویسے ہی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اسی طرح تکیے پہ سجدہ کر رہا تھا، آپ نے تکیہ لیا، اس نے لکڑی لی، لکڑی کو سرکار نے فرمایا اس کو بھی ہٹا دیا اور فرمایا ایسے سجدہ کریں۔ تو یہ جو بعض لوگ کرسیوں کے اوپر سامنے وہ تختہ سے لگا دیتے ہیں، تختے پہ سر رکھ رہے ہوتے ہیں، بھائی آپ کے لیے جب سجدہ ہے ہی نہیں، اشاروں سے سجدہ کرنا ہے تو سر ٹکانے کا کیا فائدہ یا ہاتھ ٹکانے کا کیا فائدہ؟ ایک تو ہم لوگ پہلے بات ہے کہ مسئلے سیکھتے نہیں ہیں، پھر ہم جو دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی بدعت ایجاد ہو گئی ہے غلط قسم کی، بغیر تصحیح کیے، بغیر تصدیق کیے فوراً اس کو اپنا لیتے ہیں اور اگلی نسلوں کے لیے ایک پیغام چھوڑ کر جاتے ہیں کہ جو بدعت ہم نے ایجاد کی ہے اب اس کو لے کے چلتے رہو۔ اس لیے خدا را مساجد کے اندر بھی اس قسم کی خرافات بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور یہ کمیٹیوں پر بہت بھاری ذمہ داری ہے، علماء سے پہلے اس پہ فتویٰ لیں، پھر اس کے بعد اپنے مساجد کے اندر کوئی چیز جاری و ساری کریں تاکہ لوگ خلاف سنت نماز ادا کرنے سے بچیں۔ تو کرسی پہ جب آپ نماز پڑھیں گے کسی چیز کو اٹھانے کی ضرورت نہیں، کسی چیز پر ماتھا ٹیکنے کی ضرورت نہیں، رکوع میں تھوڑا کم جھکیں، سجدے میں تھوڑا زیادہ جھک جائیں، بس آپ کی نماز ہو جائے گی۔ بعض اوقات ایک مسئلہ یاد رکھیے گا، مسجد سے پیسے ملتے ہیں 10 20 50 روپے، میں نے بہت سے بزرگ حضرات کو دیکھا ہے بیٹا اس کو مسجد کے چندے میں ڈال دو۔ بھئی آپ کو کیسے یہ حق حاصل ہے؟ یہ لقطہ کہلاتا ہے، پڑی ہوئی چیز۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ کمیٹی کو یا امام صاحب کو دیا جائے اور امام صاحب نماز کے بعد اعلان کریں کہ کچھ رقم ہمیں ملی ہے، جس کی ہو آ کر لے جائے۔ یہ اعلان انہیں اس وقت تک کرنا ہوگا جب یقین ہو جائے کہ مالک اس کی تلاش سے مایوس ہے، اب مالک نہیں آئے گا۔ جب یہ یقین حاصل ہو اس کے بعد پھر آپ اس کو مسجد کے گلے میں ڈال سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ کارروائی کیے بغیر، یہ اہتمام کیے بغیر اگر آپ نے ڈائریکٹ گلے میں ڈال دیا تو گناہ گار ہوں گے۔ کسی کا پیسہ اس طریقے سے ہم نہیں ڈال سکتے، ایسے بزرگوں کو بھی ذرا خیال کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور آخر میں صرف ایک طرف سلام پھیر دے، دوسری طرف نہ پھیرے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ جی نماز تو بہرحال ہو جاتی ہے جیسے آپ السلام علیکم فرسٹ ٹائم کہتے ہیں تو آپ نماز سے باہر ہو جاتے ہیں۔ دوسرا سلام سمجھ لیجئے کہ سنت کی ادائیگی کے لیے ہوتا ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، تو ایک سلام سے انسان نماز سے باہر ہو جاتا ہے، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ بہرحال دوسرا سلام بھی پھیریں، لیکن آپ نے پوچھا نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں، نماز ہو جاتی ہے۔